میں جہانگیر احمد حاجی جموں کشمیر یونائٹڈ فورم کا ایک کارکن کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جموں کشمیر کا اسٹیٹ پریزیڈنٹ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے۔ دوستو، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جتنے بھی سارے محکموں ہیں، چاہے پی ایچ ای ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے وائلڈ لائف ہو، چاہے فلڈ ہو، چاہے R&B ہو، چاہے PDD ہو، چاہے اریگیشن ہو، جتنے بھی سارے ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر میں ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر سرکار کے دورہ پچھلی 2-3 ملی جلی سرکاریں جتنی آج تک آئی ہے، انہیں کی دورہ جو یہاں کے پالیسیز فریم ہوئے ہیں، وقتاً فوقتاً جتنے بھی ساری پالیسیز فریم ہوئے، آپ ان سے بخوبی واقف ہے۔ مگر دوستو، آج ہم جن 2-3 پوائنٹوں پر بات کریں گے، وہ ہمیں اس وقت نے مجبور کر دیا کہ اس بات پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے ہم لوگوں کو مجبور کر دیا اس پہ سوچنے کے لیے۔ دوستو، میں 3 پوائنٹس آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، جو SRO 520 یا پچھلی ملی جلی سرکار جس میں BJP اور PDP حکومت تھی، اس سرکار نے کیا کیا ہے، SRO ایک فریم کیا ہے ہمارے لیے، تاکہ انہوں نے اس وقت سوچا کہ جتنے بھی یہاں پہ ڈیلی ویجر، کیجول، کنسلٹیٹ، جتنے بھی ٹیمپرری امپلائیز ہیں یہاں پہ ہے، ان کے لیے ایک پالیسی فریم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو مجبور کیا ہے، اس پچھلی حکومت کو اس وقت۔ مگر بدقسمتی سے کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دھوکہ کیا۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ دھوکہ ہے کہ انہوں نے ایک SRO فریم کیا ہے ہمارے لیے، اس میں کچھ پوائنٹس ایسے بنائے ہیں جس سے ہمیں پریشانیاں آج کل آ رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ SRO 520 میں انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ بنایا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 سال کنٹینیو کام کر رہا ہے، اس کو 10 سال میں کم سے کم 120 کیش ووچرز کی ضرورت ہے، تبھی وہ ریگولر ہو جائے گا۔ ایلیجیبلٹی انہوں نے یہی رکھی ہے کہ 10 سال میں کمپلیٹ اس کو کرنی تو ہے ہی، مگر 120 کیش ووچرز کا جو مسئلہ انہوں نے اس میں بنایا ہے، یہ یہاں کے جتنے سارے کیجول لیبرز ہیں، جتنے سارے میرے ٹیمپرری ورکرز ہیں، ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے، ان کے لیے یہ درد سر بن گیا ہے، کیونکہ پچھلی جتنے بھی سارے حکومتیں ہیں، ہمارے بھائی 15 سال، 20 سال، 18 سال، 17 سالوں سے کام کر رہے ہیں، مگر جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ، اس یونین ٹیریٹری سے پہلے جتنے بھی ہماری مخلوط سرکاریں آئی ہے یا سرکاریں آئی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کبھی ہمیں ویجز ٹائم پہ ریلیز نہیں کیا ہے، یا پورے سال میں 4 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے ریلیز گئے، کبھی تو کہیں محکموں میں کچھ ہی نہیں ریلیز کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ہماری درد سری بن گئی ہے۔ اسی درد سری سے چلتے چلتے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ 15، 18، 20، 25 سالوں سے ہم پریشانیوں سے مبتلا ہیں۔ مگر دوستو، اگر پچھلی حکومت، پچھلی مخلوق حکومت، یہی BJP والے، یہی PDP والے نے ہم سے وعدہ کیا ہے، SRO فریم کر دیا گیا ہے، پھر جب امپلیمنٹیشن کی بات ہے، ان لوگوں نے کھوکھلا پن دکھایا ہے، انہوں نے دگلا پن دکھایا ہے، انہوں نے ہمیں پھر پریشان کر دیا۔ بہرحال 2-3 میٹنگیں تو انہوں نے کی ہے، کچھ لڑکے کنفرم ہوئے ہیں، مگر بہرحال جتنے سارے ہمارے بھائی ہے جو NIC پورٹل پہ رجسٹر ہوئے ہیں اس وقت، جو محکموں میں کام کر رہے ہیں، مگر ان کو
آج تک ریگولرائز نہیں کیا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم تھی جو ہمارے یہاں پچھلی حکومتوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ بہرحال یہ دھوکہ چلتا ہی ہے، یہ لوگ کرتے رہیں گے ہم سے، مگر اس کے لیے ہمیں تو لڑنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لڑ چکے ہیں، ابھی بھی لڑنا ہے، آنے والے سمے میں بھی ہمیں لڑنا ہے۔ یہ ابھی درد پورا ٹھیک نہیں ہوا ہے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دوسرا ایک درد کھڑا کر دیا ہے۔ وہ درد کیا ہے؟ وہ انہوں نے ریکروٹمنٹ پالیسی لائی ہے یہاں پہ فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ یہاں کے کلاس 4 کو ایک فاسٹ ٹریک بنیاد پر یہاں کو ریکروٹ کرنا ہے۔ چلو ہم کسی کے دشمن تو ہے ہی نہیں، یہاں کے جتنے پڑھے لکھے جموں کشمیر میں ہیں، اگر ان کو یہ لوگ اپوائنٹ کریں گے تو ہمارا تو کچھ نہیں جاتا ہے، مگر جتنے پہلے ہاں ڈپارٹمنٹوں میں جتنے بھی سارے بھائی، جتنے بھی ٹیمپرری ورکرز، چاہے کیجول ہو، ڈیلی ویجر ہو، چاہے ہمارا سی ڈی ایف ورکر ہو، چاہے ہمارا اریگیشن میں کام کر رہے، ایگریکلچر میں کام رہے، پی ایچ میں، جتنے سارے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے ہمارے بھائی، ان کو یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو یہ سوچنا چاہیے پہلے کہ اگر یہ لوگ پچھلے 20-25 سالوں سے ہمارا پورا نظام یہاں چلا رہے ہیں، یہاں پر پورا کام کر رہے ہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ یہاں تو چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے پہلے وعدہ بھی کیا تھا، مگر آج تک ہم نے ان کا وعدہ پورا نہیں کیا، تو نئے لگانے کی ضرورت ہی کیا؟ پہلے انہی لڑکوں کو جو جتنے سارے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، انہی کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ یہ لوگ کیوں نہیں کنفرم کر رہے ہیں؟ تو سراسر ناانصافی ہے، یہ ہماری ہیومن وائلیشن ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہاں کا پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہر وقت کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا وکاس کرنا ہے، تو ورکرز کلاس کا بھی وکاس چاہیے نا، تو پھر ورکرز کلاس کو کیوں پریشان کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں ان کو یہ لوگ انصاف نہیں دے رہے؟ بہرحال اس ریکروٹمنٹ پالیسی کے خلاف ہم نے ایک بیڑا انشاءاللہ اٹھایا ہے۔ آپ نے پچھلے کہیں اس پینڈیمک جو ڈیزیز چل رہی ہے آج کل، اس پچھلے کئی ایک دو مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سوشل سائٹوں پہ ہم نے، سوشل میڈیا پہ ہم نے اتنا فاسٹ، اتنا تیز ہم نے کیجول لیبر، ڈیلی ویجر یا جتنے بھی سارے امپلائی، جتنے بھی سارے محکمے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک فاسٹ ٹریک بنیاد پہ ہم نے بھی ایک آواز اٹھائی ہے۔ تو اس آواز کو اٹھاتے ہمارے بہت سارے بھائی جو آج تک ایسوسیشن سے بھاگتے رہے تھے، مگر آج یہ میرے بھائی جتنے بھی سارے بھائی ہیں اب ایسوسیشن سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جڑ رہے ہیں، اور میں ان کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ ایسوسیشنز کے ساتھ جڑیے، کیونکہ یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، اگر ہمیں اپنے مستقبل کا سلوشن نکالنا ہے، ہمارا مستقبل تابناک بنانا ہے، تو ہمارے بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس وقت کھڑے نہیں ہوئے تو پھر کب ہو جائیں گے۔ اس لیے میری طرف سے میں تمام اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو جس محکمے سے اپنی سٹرنگ دکھانی ہے، اپنا طاقت دکھانا ہے، آپ کی بار ہمیں پوری طرح سے لڑنا ہے، کیونکہ ایسارو دے کر دھوکا، جب منیمم ویج ایکٹ کی بات آئی، یونین ٹیریٹری بن گئی یہاں جموں کشمیر میں، دلی میں کچھ مل رہا ہے، پانڈیچیری میں کچھ اور منیمم ویجز مل رہا ہے، جموں کشمیر سے ناانصافی، پھر بھی یہاں پہ ناانصافی،
तो मिनिमम वेज एक्ट की बात है यहाँ पे हमारे वर्कर्स क्लास के लिए हो रही है, न SRO की बात मिनिमम यहाँ की कैजुअल लेबर डिलीवरी की हो रही है। तो बीच में रेगुलरमेंट पॉलिसी लाई गई है जिससे हमें इन लोगों ने परेशान कर दिया। तो हमने भी बेड़ा उठाया है कि आप तैयार रहो कि हम भी नहीं छोड़ेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हर वक्त धोखा किया है, मगर इस बार हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। दोस्तों, अगर मौजूदा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलफोर इस पर कोई मुदाखलत या तवज्जो या इसको नहीं हटाया, तो मेरे दोस्तों, तो हमें सड़क का रुख करना पड़ेगा। आपके बार हमें लड़ना पड़ेगा, हमें इनको दिखाना पड़ेगा कि महकमे हम चला रहे हैं, महकमों में हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक परेशानियां हम लोगों ने उठाई है, तो महकमों में काम हम ही करेंगे, किसी दूसरे को नहीं करने देंगे। इसलिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के गवर्नर साहब को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हम जितने भी टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ है, जिस महकमे में भी है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम परेशानी में पहले ही मुब्तला हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि हमें जितनी जल्दी हो सके हमारी कन्फर्मेशन करवाओ, हम लोगों को कन्फर्म करवाए, क्योंकि हम 18, 15, 16, 20 साल से महकमों में काम कर रहे, 25 सालों से महकमों में काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मगर फ़िलहाल हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों के लिए पॉलिसी तो आप लोगों ने बनाई है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने हमारी परेशानी के लिए रखे SRO में, वो भी हटाने पड़ेंगे, या इसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो उन्होंने यहाँ हम लोगों के लिए बनाई, किसी दूसरे के लिए नहीं। बहरहाल आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार है, हमारा पूरा फोरम तैयार है, चाहे हमारा फोरम जिसका लीड तनवीर साहब कर रहा है वो भी तैयार है, हम सारे जितने कश्मीर में प्रेसिडेंट हजरात हैं हम भी तैयार है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इनको दिखाएंगे, जब हम सड़कों पर खड़ा होकर कहेंगे कि हमें अपना हक दे दो, हम नहीं छोड़ेंगे अपना हक। शुक्रिया, अलविदा।